رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم افضل و اکمل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ شعب الایمان میں للبہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 150 وسند الحسن فرمایا میرا اعتقاد یہ ہے کہ نماز کے آخری تشہد میں نبی پاک علیہ السلام کی آل پر درود پڑھنا واجب ہے، ان کی آل پر درود پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر، کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر، ہے صحابہ کا طریقہ، ہے صحابہ کا طریقہ الصلاۃ والسلام۔ یہ درود تو ہے وظیفہ تیرے جد پاک کا، ہے یہ مشکل میں وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر، ہے تیری بخشش کا ذریعہ، ہے تیری بخشش کا ذریعہ الصلاۃ والسلام، ہے تیری بخشش کا ذریعہ الصلاۃ والسلام۔ آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے اس سال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم اسلام، آج جمعہ المبارک 10 نومبر، اور آج ربیع الاول کی کتنی تاریخ ہو گئی کہ جماعت الاول شروع ہو گئی؟ جماعت الثانی نہیں، ربیع الثانی ہے۔ ربیع الثانی کی کیا تاریخ ہے آج؟ جی 30۔ چلیں، ربیع الاخر، ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، 25 ربیع الثانی آج ہے، اور 1445 سنہ ہجری کا مبارک دن ہے۔ 26 ہے، چلو جی 26 تاریخ تو مبارک دن ہے۔ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ صبح آپ لوگوں کو ایک اچنبے والی خبر ملی کہ مارکیٹیں بند ہیں، گھروں سے کیا کرنے آئے تھے؟ کام کرنے، آگے سے کام بند۔ کیسا ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ آج مسجد بھری پڑی ہوگی، لیکن حالات آج بھی ویسے ہی ہیں۔ باہر کھڑا ہونا منظور ہے، اندر آنا رب جس کو لائے، نصیب بات ہے۔ یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کی بات ہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے آج ہمیں مسجد میں بٹھایا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ مسجد میں ہی رکھے، اگر موت آئے تو مسجد میں آئے، یا جہاد کرتے ہوئے آئے یا مسجد میں آئے۔ ہاں، یا جہاد کرتے ہوئے موت آئے ایمان و عافیت کے ساتھ، شہادت کی موت وہاں نصیب ہو، یا مسجد میں۔ یہ مسجد میں نہیں تو حضور علیہ السلام کی، یا اللہ اپنی محبوب علیہ السلام کی مسجد میں تو ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ جلوہ محبوب میں شہادت کی موت نصیب فرما، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ہے جی اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ کے
ولی، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے. اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ آج بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ ایسا پیارا موضوع ہے، یقین جانیے ایسا پیارا موضوع ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں پر کیسا لطف و کرم فرمایا، یہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہمارے جو ہے ہمیں ادراک نہیں ہے. سچی بات بتا رہا ہوں. آپ کو اللہ نے کیا کچھ دیا ہے، مجھے کوئی ہے ادراک، مجھے کوئی سمجھ بوجھ ہے نہیں. آپ کو جو کچھ دیا ہے آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوگا. ہاں، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا. ہمارے اندر بے شمار وی ہیو مینی ایبلٹیز، ٹھیک ہے نا. ہمارے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں اللہ نے دی ہیں، مگر ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے، استعمال میں نہیں لے کر آتے. آپ کو بولنے کا ہنر ہے، آپ بولیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی خاطر بولیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی خاطر بولیں، اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں. اگر بولنے میں مہارت حاصل ہے، یہ صلاحیت ہے نا، ایبلٹی اس کو کہتے ہیں. اچھا، آپ کو لکھنے میں مہارت ہے، لکھیں. صحابہ کرام نے اولیاء کاملین نے لکھا کتنا ہے؟ جو کچھ لکھا آج ہمارے پاس ہے نا. سب سے پہلے صاحب تفسیر کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی. امام مفسرین کہلاتے ہیں آپ. لکھا ہے نا انہوں نے، لکھا تو آج ہمارے پاس ہے. یہ اللہ والوں کی شانیں ہیں. ان کو کیا کچھ دیا. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے بارے میں یہ مشہور ہے، اور آپ کی کرامت میں سے، یہ کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے رکاب میں ایک پاؤں میں رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسرے میں جب رکھنے سے پہلے آپ پورا قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے. پورا قرآن پاک مکمل. کتنی دیر لگتی ہے؟ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں مثال، ہم تو اب موٹر سائیکل ہے نا، اب تو گھوڑے نہیں ہیں. اگر ہم رکھتے ہیں پاؤں ایک، ہم نے کھڑے ہیں تو ہم یوں کر کے بیٹھتے ہیں، کتنی دیر لگی؟ چند سیکنڈ. یہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی کرامت عطا فرمائی. آپ کو ایک کرامت یہ بھی عطا فرمائی حضور علیہ السلام کے صدقے سے، گرمیوں میں گرمی نہ لگے، سردیوں میں سردی نہیں لگتی تھی آپ کو. گرمیوں میں گرمی نہ لگے، سردیوں میں سردی نہ لگے آپ کو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، اللہ والوں کو شانیں کیسی عطا فرمائی. ایک صحابی ہیں ایسے پیارے صحابی، حضرت جبریل امین علیہ السلام جب بھی تشریف لائے ان کی صورت میں تشریف لائے، ان کی صورت میں تشریف لائے نا. ان کے چہرہ یعنی کہ ان جیسا چہرے پہ آتے تھے وہ. حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کا نام بتاؤں؟ صدیق اکبر کو کیا شان عطا کی، عمر فاروق کو کیا شان عطا کی ہیں، عثمان غنی کو کیا شان عطا کی، حیدر کرار کو کیا شان عطا کی. اپنے اتنے صحابہ کرام کیا نوازا، کیا نہیں نوازا. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت، حضور میری بیٹی کی شادی خوشبو دو. کیا دو؟ اب بولو صحیح، خوشبو دو. اب حضور علیہ السلام کیا وہاں پر ادھر کی دکان کھول کے بیٹھے تھے؟ نہ. حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارکہ لیا، 7 پشتوں تک ان کے گھر میں خوشبو آتی تھی. 7 پشتوں تک خوشبو آتی رہی. یہ شان نہیں عطا کی تو اور کیا ہے؟ حضور علیہ السلام بکری کھا لیں، یعنی کہ اپنے صحابہ کرام کو بھی بکری کھلائے، آپ بھی کھائیں. دوبارہ ہاتھ رکھے بکری زندہ ہو گئی، چلو جی بکری زندہ کر دیں دوبارہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی. ایک بڑھیا جو ہے اپنے بیٹے کو لے کر آتی ہے. اچھا، میمز بنائے ہوئے ایسے، میمز سوشل میڈیا پہ میمز بنائے ہوئے. عثمان تو بہت بہتر جانتا ہے. لو جی، یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جناب وہ ہڈیوں بھی زندہ کرتے، ہڈیوں کے اوپر ہاتھ رکھا، مرغی زندہ ہو گئی. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہاں، تمہاری سائنس جو ہے بڑا کچھ کر دے، تاڑی سائنس بڑا کچھ کر سکتی تھی اور یہ کرام کچھ نہیں کر سکتے. حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ مرغی کے اوپر ہاتھ رکھا، تم بھی اس لیے اللہ کے حکم سے اٹھ. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے اٹھ. مرغی کھڑی ہو جاتی ہے. وہ مرغی جو کھائی تھی ابھی، فرمایا جب تیرا بیٹا یہاں تک پہنچے نا تو جو مرضی کھائے پیے. یہ شانیں عطا کی ہیں اللہ نے. اور یہ شانیں کن کو ملی ہیں؟ ان پڑھ جاہلوں کو نہیں، ان پڑھوں کو نہیں، بے نمازیوں کو نہیں، جنہیں کبھی روزے نہیں رکھے انہوں نے نہیں.
حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا انہوں نہیں. جن کو اللہ اور اس کے رسول سے کوئی سروکار نہیں اس کو اللہ نے تھوڑی دینا. یہ ان کو شان عطا فرمائی ہے جو اپنے وقت کے بڑے بڑے مفتیان کرام ہوتے تھے, مجتہد مطلق ہوتے تھے, وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے, یہ اللہ والے ہوتے تھے, یہ نمازوں کی پابندی کرنے والے, روزوں کی پابندی کرنے والے, نفلی روزے رکھنے والے, قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم میرا ذکر کرو. قرآن پڑھنا ذکر نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا ذکر نہیں ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. حضور علیہ السلام کا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ حضور علیہ السلام کی نعت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. یہ شان عطا کی ہیں, ایسے ایسے کمالات عطا کی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کو خط لکھیں, دریائے نیل بہنا شروع ہو جائے. کیا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ سٹوریاں اچھی سٹوری سنا رہا ہوں, سچی. یہ کوئی گلی محلے کی مولوی کی باتیں نہیں بتا رہا آپ کو, یہ ان کی بات بتا رہا ہوں جو مراد رسول ہے, دعائے رسول ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق, عمر بن خطاب, فاروق اعظم, فرق کرنے والے حق و باطل میں. اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں نا, قرآن میں کیا فرمایا نا اللہ تبارک تعالیٰ نے, اہدنا الصراط المستقیم. قرآن میں پڑھتے ہیں 5 وقت, کیا پڑھتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, یا اللہ ہمیں باہر آگے کی کر رہے ہیں, باہر آگے کی کر رہے ہیں. نماز ہی ہے کیا؟ باہر آگے کیا کرتے ہیں؟ خود سوچ لیں. مسجد میں عہد کر رہے ہیں, یا اللہ ہمیں سیدھے, ہم دعا بھی کر رہے ہیں, عہد بھی کرتے ہیں. اب وہ پڑھے نا دعائے قنوت, دعائے قنوت پڑھنے, اس میں کیا, یا اللہ ہم تیرے دوستوں سے دوستی, تیرے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں. باہر جا کے کیا کرتے ہیں؟ باہر جا کے ہم اس کے دشمنوں سے دوستی رکھی ہوئی ہوتی ہے ہم نے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بابی تھے کوئی شے ہی نہیں. نماز میں کچھ, مسجد میں کچھ, باہر کچھ. منافقت, کھلی منافقت. ایک ہوتا منافق ہوتا چھپا ہوا, یہ کھلی منافقت ہے. ہم یہاں پر اللہ والوں سے دشمنی رکھتے ہیں, ان کے میمز بناتے ہیں, ان کے مزاحیہ وہ چیزیں بناتے ہیں. یاد رکھیں, جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھی, ان کا مذاق اڑایا, ان کو تنگ کیا, اللہ نے اعلان جنگ کیا اس کے بارے میں. ہمیں کیا یار دنیا سے جانا نہیں ہے یار. مثال کے طور پر کوئی میرا سجن ہوئے, کوئی اس کو دکھ دے تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تم اللہ والوں کو دکھ دو تو اللہ تبارک تعالیٰ کو دکھ نہیں دے رہے, یہ اللہ کو دکھ دے رہے ہو. یاد رکھیں پیارے محترم صاحب, ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا المفتی الحافظ القاری ابو دانیال محمد نعیم اختر نقشبندی مجددی رضوی دامت برکاتہ العالیہ, آپ فرماتے ہیں اللہ کے مقابلے میں کسی کو مددگار سمجھنا. بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں آپ کو, یہ تھوڑا سا اقتصاب میں نے لیا وہاں سے. اللہ کے مقابلے میں کسی کو مددگار سمجھنا, سمجھنے والی بات بتا رہا ہوں آپ. اللہ کے مقابلے میں کسی کو مددگار سمجھنا, اللہ کے بولے اچھی, اللہ کے مقابلے میں کسی کو مددگار سمجھنا, اللہ کے مقابلے میں کسی ولی کو یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر میں اس سے مانگتا ہوں, اور یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی, اللہ کے ولی اللہ کے مقابلے میں مدد کرتے ہیں, تو یہ عقیدہ کفر ہے. یہ عقیدہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کا ایسا عقیدہ نہیں, واللہ کسی مسلمان کا ایسا عقیدہ نہیں. جب ہم یہ مزار پہ, ابھی میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں یہاں پہ مسجد میں, سب سے پہلے میری جو ہے نا, جو پہلا میرا کام ہوتا ہے, میں نے پہلے سب سے پہلے مزار پر یہاں کھڑے ہو کر, وہاں نہیں جاتا میں, یہاں کھڑے ہو کر حاضری کرتا ہوں, سلام عرض کرتا ہوں, آتے کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں, پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں. کوئی شرک نہیں, کوئی کفر نہیں, کوئی بدعت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے.
بلکہ یہ کار ثواب کام ہے۔ صحابہ کرام ہم تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے شروع ہونے، صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کے مزار پر حاضری دیتے تھے کہ نہیں؟ اب بولو صحیح، ہم تو وہی طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو جانے دیا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں یار، ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، ہے تو اتنا کچھ ہم خرچ ہی نہیں کرتے، ہم اپنی جانیں قربان نہیں کرتے ان کے اوپر، واللہ ان کے اوپر جانیں قربان کرتے یہ بھی کم ہے، ہماری جان ٹھکانے لگ جائے گی انشاءاللہ۔ تو پیارے محترم اسلامی، اور یہ کوئی مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، اور بلا دلیل مسلمان کی طرف تو گناہ کی نسبت کرنا ہی جائز نہیں، بلا دلیل بلا شرعی حکم کے کسی مسلمان کی طرف گناہ کی نسبت کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور پر میں نے کوئی گناہ کیا، آپ کو تو نہیں پتا، اب آپ میری طرف کوئی نسبت کر کے گناہ کر کے کوئی نسبت کریں گے نا تو یہ جائز ہی نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ چیز جائے گا کہ اس کی طرف کفر کی طرف نسبت کرے، اس کو کہیں تو شرک کرتا ہے، تو مزار پہ جاتا ہے تو شرک کرتا ہے، استغفراللہ۔ کس نے کہا مزار پہ جانا شرک ہے بھائی؟ اس کی ڈیفینیشن میں نے پہلے بتا دی ہے۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ ماننا شرک۔ اللہ کی کوئی قبر ہے؟ بولو صحیح۔ تو پھر مزار پر جانا، قبر پہ جانا، مزارات پہ جانا اور قبرستان جانا کون سا شرک ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ پیارے محترم اسلامی، جو ولی من دون اللہ کہلاتے ہیں وہ شیطان ہے۔ یہ قرآن میں نا من دون اللہ، یہ شیطان کی طرف نسبت ہے، یہ جو ہے نا ظالموں کی طرف نسبت ہے، اور کوئی مسلمان من دون اللہ کی طرف نہیں جاتا، ولی اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ من دون اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ مسلمان اللہ پاک کے دوستوں سے محبت رکھتا ہے اور اولیاء سے عقیدت رکھتا ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ اور وجاہت رکھتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دوستوں کی بات مانتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دوستوں کی بات مانتا ہے، جبر کے لیے نہیں، مجبوری کے طور پر نہیں، بلکہ ان کے اعزاز کے لیے۔ ان کا اعزاز یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا تو ان کو اپنی بارگاہ میں قدر و منزلت عطا فرمائی۔ ہمارا کوئی دوست ہو، ہم اس کو ہے نا، دوسرا کوئی آئے نا، اس سے زیادہ ہم اس کو عزت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عام بندہ آیا اور ایک میرا دوست آیا، پہلے کس کو آپ دیکھیں گے؟ دوست کیوں؟ میرا دوست ہے اور تیرا دوست ہمیں دونوں، یعنی کہ عزت ہمیں، رب اپنے بندوں کو عزت نہ دے؟ شب معراج حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر ایک آواز سنی جس میں بڑا جلال تھا، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل یہ کون کلام کر رہا ہے؟ عرض کی حضور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں اور اپنے رب سے ہم کلام کر رہے ہیں، ہم کلام ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے اتنا تیز ہو کر کلام کرتے ہیں؟ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، حضور رب کو معلوم ہے کہ میرے موسیٰ کی عادت ہی ایسی ہے، میرے موسیٰ کی عادت ہی ایسی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں اعزاز بخشا اور ان کو یہ مرتبہ دیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مرتبے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ولی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، اور اولیاء اللہ کون ہیں؟ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دوست فرماتا ہے وہ ہیں، اور جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دوست فرمائے تو رب کی دوستی تو فنا ہوتی نہیں، نہ رب کو فنا ہے نہ اس کی دوستی کو فنا ہے۔ وہ قرآن میں ہم سنتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، اللہ والوں کو کوئی خوف نہیں، نہ دنیا میں فنا ہی نہیں ہوتی ان کی دوستی۔ اللہ کی دوستی کہ دوستی لاؤ اللہ کے رسول کے پاس، دوستی کسے لگانی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی لگانی ہے۔ اور پیارے محترم اسلام بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو دوست ہے اس نے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دوست سے یہ وعدہ کیا ہے، میں ضرور اس کی بات کو پورا کروں گا، میں اپنے دوست کی بات کو ضرور پورا کروں گا اور اس کو دیتا ہوں جب وہ مانگتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ فی زمانہ گمراہ لوگ جو ہیں وہ اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ کی توہین پر کمر باندھے ہوئے ہیں، اور نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے
وہ آیات پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ کی مذمت فرمائی. اور میں آپ کو بتا چکا کہ من دون اللہ میں کون لوگ ہیں. اس میں اللہ کے دشمن آتے ہیں، اللہ کے مقابل کسی کو دوست بنانے والے آتے ہیں. تو ولی کے معنی دوست کے بھی ہیں، مددگار کے بھی ہیں. اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی تعظیم کرتا ہے، اولیاء کاملین کی تعظیم کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. اور رب تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ میرے نبیوں کی تعظیم ہو، میرے نبیوں کا ادب ہو. اس لیے کہ حضور علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارے طریقے پر ہے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا نا، جب بڑوں کا ادب کیا ہے؟ بڑوں کا ادب یہی ہے کہ ان کا ادب کیا جائے. تو اسلام میں بڑے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مرتبہ دیا ہوا ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں ناز سے بھی عرض کرتے ہیں اور نیاز سے بھی عرض کر لیتے ہیں. حضرت سیدنا جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ آج آخری جمعہ ہے یہ ربیع الثانی کا، ٹھیک ہے نا، آج آخری جمعہ تھا، میں کہ چلو اس موضوع پہ حضرت غوث الورا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان اولیاء کاملین میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حکومت اور اقتدار عطا فرمایا اور ان کا حکم نافذ ہوتا ہے. اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کاملین میں جو صحابہ تکوین ہیں، جن کے ذمہ دنیا کے امور ہیں، ان کے بارے میں کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کے ملک کے والی ہیں، حاکم ہیں. اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولیاء کاملین میں سے ہیں جن سے دنیا کا نظام چلتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں. تو پیارے محترم، یہ اللہ والے ہیں. اللہ والوں کو سمجھنے والا ہونا چاہیے. ایسے نہیں منہ میں جو بات آئی جو منہ چاہیا اور بک دیتا بس، نہ ذرا سمجھ کر. اپنے باپ کو کبھی کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کو دکھ پہنچائیں؟ اپنے باپ کو کوئی بات نہ کہو. تم اللہ کے دوستوں کے بارے میں بات کرو، زیادتی والی بات نہ یار. جب آپ کو مقام کا نہیں پتہ نہ بولیں. مجھے مثال کے طور پہ حاجی صاحب کا مقام نہیں پتہ، میں کیوں بولوں ان کے بارے میں؟ خاموش رہو نا یار. بولنا کوئی فرض ہے؟ تم پہ کسی نے بولنا کوئی فرض کیا تو بتاؤ. یا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری کو ڈیوٹی لگا دی، تم نے بولتے ہی رہنا ہے بس. بات پتہ کیا، ان کو نا دراصل شیطان کی طرف سے ڈیوٹی ملی ہوئی ہے. ہاں شیطان کی طرف سے. شیطان ان کو انبیاء کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کاملین کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں نا اس کی یہ شیطانی ڈیوٹی، اس کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی، اس نے ڈیوٹی آگے لگائی ہوئی ہے. اب جناب جو آتا ہے من میں بولتے رہتے ہیں. شیطان بھی ایسا نہ بولے جیسے یہ بکواس کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ کمال کا ادب کریں. ادب بالکل ادب کریں. ہم بچپن سے اسکول میں ہمیں یہ سکھایا جاتا رہا. کیا سیکھتے تھے ہم؟ بے ادبا مقصود نہ حاصل. بے ادبا مقصود نہ حاصل. جو کہتے ہیں با ادب، آخری گل ہے کہ با ادب اونچی بولے ذرا، با ادب با مراد، بے ادب بے نصیب بے مراد. ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے ادب کرنے والے، اللہ کا بھی ادب ہو، رسولوں کا بھی ادب ہو، صحابہ کرام کا بھی ادب ہو، اولیاء کاملین کا بھی ادب ہو، نیک بندوں کا بھی ادب ہو. ہر مسلمان کا ادب نصیب فرمائے، ماں باپ کا ادب نصیب فرمائے، بہن بھائیوں کا ادب نصیب فرمائے، آل اولاد کا سے محبت بھی ادب بھی نصیب فرمائے. جیسے جہاں جس کے مراتب ہے نا اس کو اس کے اوپر اسی پر رکھیں. جس کا جو مرتبہ اسی کے اوپر رکھیں. بڑا ہے اس کو بڑا مرتبہ دیں، چھوٹا بیٹا ہے اس کو پیار سے محبت سے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. ہر ہفتے کو دعوت اسلامی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے مدنی چینل پہ. آپ سے گزارش ہے مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی. اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے.